مشاہد صاحب آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کو دوبارہ کوئی امکان نظر آ رہا ہے کہ ایران اور امریکہ میں مذاکرات پھر سے شروع ہو سکتے ہیں؟ فی الحال نہیں، کیونکہ ایران ول نیور ٹرسٹ ٹرمپ. ٹرمپ نے پروف کر دیا کہ وہ 2 دفعہ دھوکہ دیا نا، پچھلی دفعہ بھی مذاکرات کے، اور اب تو مذاکرات کمپلیٹ ہو گئے تھے. جیسے ایئر مارشل صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا، وہ تو ساری ایگریمنٹ تیار تھی، وہ بالکل دے. سو اس کا مطلب ہے ان کا نیت ہی نہیں تھی. تو اب اگر ہوگا تو پھر ایک انٹرنیشنل گارنٹرز ہونے پڑیں گے. میرے نظر ہو سکتا ہے، کیونکہ ممکنات ہے، ڈپلومسی ہے آفٹر آل. اگر کیونکہ وہ تو اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے رجیم وہی رہے گی، اور ٹرمپ اور اسرائیل نے بیک آف کیا ہے. تو اس میں 4 لوگ رول ادا کر سکتے ہیں. ایک تو ٹرمپ کے فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں، دوسرے ہیں پریزیڈنٹ اردوغان، اور چائنا اینڈ رشیا. ان کی رسائی واشنگٹن میں بھی ہے. آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی بار بار کہا ہے جی کہ ہم ایران اور امریکہ چاہتے ہیں مذاکرات. میرے خیال میں لیکن وہ گارنٹر ہوں گے، ورنہ ادروائز تو نیتن یاہو تو ہے ہی بدماش. اور وہ میں سمجھتا ہوں یہ جو بات ہو رہی ہے تہذیب کی، وی شوڈ بی ویری کلیئر. اس جنگ میں مجھے تہذیبی جنگ کی بون آتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کلیش آف سویلائزیشن. اس لیے کیونکہ جو آپ کا نیبر ہے مسٹر مودی، وہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے جنگ سے ادھر موجود تھا. انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیل از پارٹ آف دا انڈین مدر لینڈ. اور اس نے نیتن یاہو نے کہا کہ ہی از مور دین اے بردر. زائنزم اینڈ ہندوتوا اور آئیڈیولوجیکل سول میٹس. ان کی تہذیبی اختلافات پاکستان کے ساتھ ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ، اور زائنزم کے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ ہیں. تو وہ کلیئر ہے. تو اس لیے ممکنات ہیں، لیکن ایران کی اسٹریٹجی اس وقت یہ ہے کہ جنگ طوالت ہوئے اور جنگ کو بڑھائیں. اب جنگ یورپ تک پہنچ گئی ہے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سائپرس یورپین یونین کا ملک ہے، ادھر ان کے اڈے پر حملہ ہوا ہے، اور پھر گلف میں سارا ٹریول ٹورزم بند ہو گیا. آپ کے خیال میں ایران کی طرف سے سعودی عرب پر جو میزائل داغا گیا وہ غیر ضروری نہیں تھا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن وہ جواز وہی ہے جو آپ نے کیا افغانستان میں حملہ کیوں کیا؟ کیونکہ افغانستان کی حکومت شریک جرم میں ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ. جب ٹی ٹی پی استعمال کرتی ہے ان کی ٹیریٹری. آپ شاید واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری کا حوالہ جی، میں واشنگٹن نہیں، لیکن سعودی عرب نے تو اس کی تردید کر دی ہے. اچھا، ان کے شاید بھائی صاحب بھی پہنچے ہوئے تھے جمعے کو واشنگٹن ڈی سی میں. یہاں پہ ایک مشکل سوال ہے تھوڑا سا ارشد ملک صاحب، کہ پاکستان اور سعودی عرب نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم برادر ملک ہیں، بلکہ ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ بھی ہے. تو اب اگر ایران نے میزائل داغ دیا سعودی عرب کی طرف، تو کیا ایک طرح سے ایران نے پاکستان کو امتحان میں نہیں ڈال دیا؟ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارا افغانستان کے ساتھ کلیش ہوا تو ایک مورل سپورٹ آئی اور ایک نوشنل سپورٹ آئی. میرے خیال میں اس وقت ہمیں بھی وہی مورل اور نوشنل سپورٹ پہ رہنا چاہیے، ایک بیلنس طریقے سے چلنا چاہیے. پلس جیسے مشاہد بھائی کہہ رہے تھے، سر کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے کہ اس وقت ایران نہیں چاہے گا. لیکن اگر آپ نے ٹرمپ کا بیان سنا ہو کہ مجھے انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ میں ان کے ساتھ مذاکرات کروں، حالانکہ یہ الٹی بات ہے، ایسی ادھر سے انڈیکیشنز نہیں ہے، یہ خود چاہ رہا ہے. تو وہ جو دیکھیں ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ اس وقت آپ عالمی طاقتیں یہ میسج دینا چاہ رہی ہیں کہ مائٹ از رائٹ اینڈ مائٹ از پرفیکٹ. آپ ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ کمزور طاقتیں یا کمزور ملک جو ہیں وہ اپنے آپ کو تیار رکھیں. اگر رشیا اور چائنا کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے. جب آپ اس پورے اسٹیٹ آف ہومس کو دیکھتے ہیں تو اس کی 40% جو اس کی لاجسٹکس ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. سملرلی جو آپ نے دوسری گلف اسٹیٹس ہیں ان کی اکانومی بیٹھ رہی ہے. وہ ایک اکانومی تھی سیکیورٹی ہارمز بند ہو گیا. تو سر بٹ بدقسمتی یہ ہے کہ چین اور روس وہ افیکٹو اور اگریسو سٹانس نہیں لے رہے جو کہ اس وقت ان کا رول بنتا ہے. اور اس کی بھی میں سمجھتا ہوں، مجاہد بھائی زیادہ بتا سکتے ہیں، کہ شاید رشیا یوکرین کو سوچ رہا ہے، ایران چائنا جو ہے وہ تائیوان کو سوچ رہا ہے. اور ایک رپورٹ آپ کی نظر سے گزری ہوگی جس میں چین نے ان کے نمبر آف ایئر کرافٹ اور نمبر آف میسائلز بھی مارک کیے ہوئے کہ کیسے تباہ کرنے اور کتنے. تو یہ اب روس اور چائنا جو ہیں یہ اب ایران کو مثال بنائیں گے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ وہاں پہ اٹیک کر سکتے ہیں تو ہم بھی دوبارہ یوکرین اور تائیوان کو اٹیک کر سکتے ہیں. اور ایک میں آپ کی اجازت سے ایک اور بات کہنا چاہوں گا. میں آپ کی رائے سے بڑے احترام کے ساتھ سر سے، ایران کو شاید سعودی عرب پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا. میری اس میں سر لاجک یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے آپ ٹارگٹ کریں ایڈجسٹنٹ اسٹیٹس کو 300 to 500 کلومیٹرز میں.
ایک آدھ دانہ اپنا رکھیں جو آپ کے ساتھ آئے. نہیں انہوں نے عمان پہ اٹیک نہیں کیا, عمان کے ٹینکر پہ اٹیک ہوا ہے آج. ٹینکر پہ اٹیک کیا ہے, پھر نہیں کیا, لیکن عمان کا تو رول ہی سوئٹزرلینڈ کا رول ہے نا. سو سعودی عرب, ایران, رشیا, چائنا, پاکستان ایک بیلنس طریقے سے اس کی ایک راہ نکال سکتے ہیں. جنگ کا فیصلہ ایران کے حق میں نہیں ہوگا انفارچونیٹلی. وہ ایک سپیس ملنی چاہیے, میں چاہوں یا نہ چاہوں. وہ سپیس لینے کے لیے میرے پاس خلیج میں بھی ایک جگہ, ایک ہوم میرا. اچھا اب اس میں ایک سوال ہے مشاہد صاحب کہ چائنا نے بڑا ایک پازیٹیو رول پلے کیا اور انہوں نے کوشش کی کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاملات طے ہو جائیں. ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز جو سسپینڈ تھے وہ دوبارہ انہوں نے ریسٹور کروا دیے. تو ابھی چائنا کو رول پلے کر سکتا ہے؟ چائنا بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے, کیونکہ چائنا کے پاس فوجی قوت بھی ہے اور اقتصادی قوت بھی ہے, اور ان لائک رشیا جو پھنسا ہوا ہے یوکرین میں, چائنا میں اس کو آزاد ہے. اس وقت ٹرمپ کو چائنا کی زیادہ ضرورت ہے, اور ٹرمپ جا بھی رہا ہے اگلے مہینے چائنا, اور ٹرمپ جو ہے ٹیرف اور ٹریڈ وار چائنا سے ہار چکا ہے. تو چائنا کے پاس تو میں کہتا ہوں ٹرمپ کارڈ ہے, کیونکہ وہ کر سکتے ہیں. تو چائنا کا ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. بہت بڑا خطرہ ہے. بالکل, جو ریئر ارتھ کی آپ نے جو بات کی نا, یہ توانائی کی کرٹیکل منرلز از ناؤ دا نیو آئل ان دا 21st سینچری, اور یہ ریئر ارتھ کا 90% پروسیسنگ چائنا کے پاس. تو یہ جو تیل کی قیمت ایک دم سے چڑھ گئی ہے جنگ شروع ہونے کے بعد, یہ کدھر تک جائے گی؟ آپ یہ دیکھیں نا, اسٹریٹس آف ہارمز سے 20% تیل اور 30% LNG جاتا تھا, اور پلس آج جو ہے سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے سعودی عربیہ کی, راس تانورا, 5.5 لاکھ بیرل آف آئل پر ڈے ایکسپورٹ کرتی ہے, وہ بند ہو گئی ہے آج. تو یہ تو جناب آپ خود جاتے ہیں دبئی وغیرہ, ہم جاتے رہتے ہیں, وہ تو بڑا تھا. کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا محمد بن زائد, وہ جو شیخ زائد روڈ کی جو دبئی سے جاتی ہے ادھر ابو دھابی, 6 لین ہائی وے خالی. پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ کوئی ٹریفک نہیں اس رات کو 11-12 بجے, کل رات کی بات کر رہا ہوں میں. یہ تو سارا نقشہ بدل گیا. مڈل ایسٹ از نو لانگر دا سیم مڈل ایسٹ, یہ تو اٹس آن فائر. تو یہ ٹرمپ اور اسرائیل کی وجہ سے تباہی آ گئی ہے مڈل ایسٹ میں, یورپ میں, اس سارے خطے میں, اور اس کے کانسیکوینسز ان کے قابو میں نہیں ہیں. یہ تیل جو ہے یہ $80 تک آ گیا, $100 کراس کرے گا. اس کی وجہ یہ فائنینشیل ٹائمز نے کہا ہے, میں تو کہتا ہوں اس سے کراس کرے گا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز دیکھیں یوکرین کی جب جنگ ہوئی تھی تو ٹیمپرریلی اٹ ٹچڈ 100, لیکن ابھی تو اگر جس طرح ایران کی اسٹریٹجی ہے, اب نئے ہومز کو اگر وہ بلاک کرتا ہے, جس پہ ابھی اینکر ہوئے ہوئے ہیں بہت سارے جہاز, اور 3 ٹینکر سو فار ہٹ ہو چکے ہیں, تو یہ 100 برنٹ کراس کرے گا. اچھا ایک اور المیہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم عالمی منظرنامہ تو دیکھتے ہیں, ہمیں اپنا گھر بھی دیکھنا ہے. ہمیں کیا فرق پڑے گا, ہمیں بہت زیادہ ہم نے $8 رکھ کے ویلکم تو کر دیا, ہمارے لیے بہت بڑے اثرات ہیں. پھر انڈیا کے لیے, پھر مصر جیسے ملک کے لیے, چائنا اور رشیا پھر بھی ابزارب کر جائیں گے, ہمارے لیے بھی آگے بڑے مشکل. آج پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن تھا, پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا, تو اس میں تھوڑا سا ذکر تو کیا ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے اپنی سپیچ میں, لیکن زیادہ تر وہاں جو نعرے لگ رہے تھے وہ تھے گو زرداری گو.